بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، بھائیوں اور ساتھیوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہ احساس دیا ہے کہ وہ امت ہے، اور یہ احساس بھی ان کو ہے کہ وہ خیر امت ہے. لیکن تنہا احساس کافی نہیں ہوتا، ضرورت ہوتی ہے کہ احساس کے مطابق آدمی کا عمل بھی ہو. جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو مسلمانوں میں ایسے افراد ہیں ماشاءاللہ کہ جو عمل کرتے ہیں اس احساس کے مطابق کہ وہ خیر امت ہے. خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، اور فرقہ اور جماعت جو کسی ایک خاص طریقے کا خاص عمل پر مشتمل ہو تو وہ امت کہلاتی ہے. امتیں بہت ہیں دنیا میں اور اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہی ہیں، لیکن وہ امت کہ جس کے لوگوں نے اپنے کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، جو اس کے معنی عربی میں اسلام کے ہیں. اسلام کے معنی ہے اپنے کو حوالے کر دینا. جیسے چھوٹا بڑے کے اپنے کو حوالے کر دیتا ہے کہ آپ ہم کو جو کہیں، جس طرح کہیں اس طرح ہم عمل کریں گے، ہم آپ کے حوالے ہیں، یعنی آپ کے تابع ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے. یہ حوالے کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اس بات کو اس طریقے سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو، تمہاری مالوں کو خرید لیا ہے. ان اللہ تعالیٰ مالوں کو خرید لیا ہے، اور قیمت اللہ تعالیٰ اس کی قیامت میں دے گا، آخرت میں دے گا. یعنی دنیا کی زندگی کتنی طویل ہو لیکن یہ 100 سال کے اندر عام طور پر ختم ہو جاتی ہے. بہت معمولی مدت ہے. آخرت کے مقابلے میں آخرت میں مدت جو ہے وہ کروڑوں اربوں سال کی مدت ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. آپ غور کیجیے کہ 100 کروڑ میں کیا حیثیت ہے کروڑ کی، اور کروڑوں سے زیادہ وہ مدت ہوگی، تو اس میں ایک 100 سال کی مدت کیا حیثیت رکھتی ہے. تو آدمی اس 1 سال کی مدت کے آرام کے لیے یا خوشی کے لیے کروڑوں سال کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو سمجھداری کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانوں کو اور مال کو خرید لیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہو. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا مالک. اس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو یہ زندگی گزارنے کے سارے اسباب، سارے وسائل دیے. پانی برساتا ہے تاکہ ہم پانی اپنی زندگی چلائیں. پانی اگر روک دے تو ہم زندہ رہنا مشکل ہو جائے. ہماری زمین میں اس نے ہر طرح کے کھانے کی چیزیں اور استعمال کی چیزیں رکھ دی ہیں کہ نکالو اور استعمال کرو، اپنے اپنے طریقے سے اپنی ضرورت میں استعمال کرو. چنانچہ ہم زمین سے وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ ہم نکالتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سب تو اسی کا دیا ہوا ہے، تو خریدے گا کیوں؟ جو اس نے دیا ہے ہم کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اور فرمایا بھی ہے کہ ہم نے تم کو جو دیا ہے یہ عاریتاً دیا ہے، کہ تو ہم ایسا تو پاس رہے گا نہیں. اور ظاہر ہے کہ آدمی جب انتقال ہوتا ہے تو سب چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ لے کے نہیں جاتا، تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو ہم استعمال کے لیے عاریتاً دیا. جیسے آپ کسی کو کوئی مکان حوالے کر دیں کہ بھائی خالی ہے مکان تو اس سے رہو، یہ ہمارا ہے لیکن تم رہو، یہ ہم لے لیں گے.
تو اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دیتا ہے یا عاریتاً دیتا ہے کہ اس زندگی میں ہم اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ کر زندگی گزاریں. ہمارا نفع نقصان کیا ہے کہ 100 سال سے کم کی مدت پر ہم لاکھوں سال کروڑوں سال کی مدت کو ترجیح دیں. تو وہاں ہم کو جو اگر فائدہ ہوگا تو کروڑوں سال کا ہوگا. یہاں فائدہ ایک تو بھی نہیں پورا ہو اور کچھ تھوڑا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی چند برسوں کا ہوتا ہے، پھر آدمی سب چھوڑ کے یہاں سے چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری خوشی کے لیے ہم کو اچھا لگنے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری جان و مال کو خریدا ہے. یہ اس لیے کہ ہم خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گویا کہ مالک سمجھتا ہے ان چیزوں کا. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے پاس عاریتاً ہے اس کے خاطر ہم کروڑوں اربوں سال کے فائدے کو نقصان پہنچائیں، یہ صحیح بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عاریتاً دیا ہے. اور یہ کہ یہ ہم کو مسلم کہا گیا اس لیے کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی ہماری ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو ہم نے اللہ کو حوالے کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے، وہ جو پسند کرتا ہے اس کے مطابق کریں گے. جیسے کوئی اپنے کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم جیسا کہو کہ ہم ایسا کریں گے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے اللہ نے ان کی اولاد کی ارواح کو نکالا، ساری ارواح کو، اور نکال کے ان سے کہا یہ بتاؤ ہم کو تم مانتے ہو؟ ان کو بالکل مانتے ہیں کہ ہمارے رب ہے، ہمارے خالق ہے، کہ ہم سے اس کو خیال رکھو کہ تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جو ہم کو مانتے ہو تو ہمارے ماننے کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. سب سے وعدہ لیا اور سب نے وعدہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھول گئے اس کو، ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن بھول جانے میں ہم کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. ہم کسی سے وعدہ کریں اور کہیں کہ ہاں یہ بات ایسی ہے، اس کو اگر ہم بھول جائیں اور کہیں کہ ہم بھول گئے تو کہیں کہ بھول گئے تو بھگتو، بھول گئے ہو. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھول گئے تو اللہ نے یاد تو دیا دیا. قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے تو سب کی جانوں کو نکال کر اور تم سے وعدہ لیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا، اب تم اس وعدے کو پاس کرو. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے تو تمہیں ہم نے تم کو یاد دلایا، ہم تم سے جھوٹ بولیں گے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم نے وعدہ کیا، تو کیسے تم کہتے ہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ تو ہم اللہ سے وعدہ بھی کر چکے ہیں اور ہمارا نام مسیح رکھا گیا، مسلمان رکھا گیا کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ادا کیا ہماری خوشی کے لیے کہ ہم نے تمہارے جان و مال کو خرید لیا ہے تاکہ اس کا ہم بدلہ تم کو آخرت میں دیں گے، جہاں تمہیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے کیا اتنا تھا اور ملا اتنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو پہلے کانٹا بھی ڈوبتا ہے تو اللہ اس کا اجر دے گا. اور یہ آتا ہے کہ آخرت میں جب اجر ملنا شروع ہوگا آدمی کو نیکیوں پر اور اس کے عمل پر، تو آدمی حیران رہ جائے گا کہ ایک سینکڑوں مل رہے ہیں. کیا ہم نے ایک روپیہ ہم نے اللہ کے راہ میں دیا تو ہو سکتا ہے 700 روپیہ ہم کو آخرت میں ملے. آتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے، بلکہ اگر عمدہ طریقے سے نیکی کی ہے تو ثواب بڑھتا جائے گا، 400 گنا تک چلا جاتا ہے. جو اللہ کے بہت صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو بہت دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ایک نیکی پر مانی کتنی نیکیوں میں ثواب ملتا ہے. اور عام لوگ جو ہیں ان کو ایک نیکی کے 10 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولتیں بہت مہیا کر دی ہیں، ہمارے ضرورت کا سامان بھی جو ہم کو مہیا کر دیا ہے،
اور کہا ہے مگر یہ سب ہم نے تم کو اس لیے دیا ہے تاکہ تم اچھی زندگی گزار سکو، ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے تم زندگی گزار سکو، اس کے لیے ہم نے تم کو یہ سب کیا، تم کو یہ زندگی دی اور تم کو یہ سب سامان دیا جو تم استعمال کرتے ہو، کہ ہم نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا کہ تم اس کو استعمال کرو تاکہ تم اس کے مطابق عمل کر سکو جیسا ہم تم سے کہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا کرنے کو کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو آسان بنا دیا ہے، یعنی آسان باتیں تمہارے آیت کی ہیں، تم پر ذمہ داری جاری ہے آسان باتوں کی، ایسی نہیں ذمہ داری بھی تم نہ کر سکو، جس کو تم آسانی سے کر سکتے ہو وہی ہم نے تمہارے دل میں کیا ہے۔ اب 5 وقت کی نماز کتنا وقت لیتی ہے؟ ہم نماز 8-10 منٹ پوری ہو جاتی ہے، تو 24 گھنٹے میں اللہ نے ہم کو کتنا راحت کا سامان دیا، کتنا ہماری ضرورت کا سامان دیا، ہم کو صحت دی اور ہمارے جسم کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں اس پر، اللہ تعالیٰ جسم کو چلا رہا ہے، جس میں دل چل رہا ہے، دل کی حرکت چل رہی ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ظاہری چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں، اپنے اندر کا تو اختیار رکھتے ہی نہیں، اور یہ سب اللہ کر رہا ہے، اللہ ہم کو صحت دے رہا ہے، اللہ ہم کو سونے کے لیے جو ضرورت ہے وہ دے رہا ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ دے رہا ہے، سب مل رہی ہے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے سب ہمارا ہے، اس پر اللہ کو اللہ راضی ہوتی ہے کہ اتنی تو ہم نے تم کو نعمتیں دی اور تم کو آسان کام بتایا، اور تم اس کے بعد کہتے ہو ہم سب ہمارا ہے، کام تمہارا ہو جائے گا، تو اپنے نفس کو بھی اگر رک جائے تو چلا نہیں سکتے، کیسے تمہارا ہے؟ تمہارا کیا چیز تمہاری ہے؟ تمہارا کیا اختیار ہے؟ کچھ اختیار نہیں ہے، تم اللہ تم کو حادثہ سے بچاتا ہے، تم کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، تم کو امراض سے بچاتا ہے، اور تم کو تمہارے ضرورت کا سامان مہیا کرتا ہے، تو تم تھوڑی کوشش حاصل کر لیتے ہو۔ اور سامان کیا؟ سامان کا یہ ہے کہ آدمی یہ سامان جو ہمارا ہے یہ بھی ہمارا کیسے ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کسی ایک چیز کو لے لیجیے، یہ آپ نے کئی جگہ کہا، آپ اپنی قمیض کو لے لیجیے، آپ نے قمیض ہماری ہے، کیسے آپ کی یہ قمیض آپ کی، اس کا سوت اگر کاٹا نہ گیا ہوتا تو یہ قمیض تک نہ پہنچتا، اگر سوت کا کپڑا نہ بنایا گیا ہوتا تو یہ قمیض نہ بنتی، اور اگر کپڑے کو مارکیٹ میں لایا نہ گیا ہوتا تو یہ قمیض تک نہ پہنچتی، اور کپڑا کو آپ لا کر اگر آپ نے دردی کو نہ دیا ہوتا تو یہ قمیض نہ بنتی۔ کتنے آدمی ہیں جنہوں نے اس میں ہاتھ لگایا، سوت کاٹنے والے کا ہاتھ لگا، پھر کپڑا دھلنے والے کا ہاتھ لگا، پھر بازار میں لانے والے کا ہاتھ لگا، اس کے بعد دردی کا ہاتھ لگا، پھر آپ کو قمیض ملی ہے۔ آپ کیسے ہوگی قمیض آپ کی؟ آپ کہاں دلائے؟ اتنے آدمیوں کے تعاون کے بعد آپ کو قمیض ملی، تو ہمیں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہم کو کیسے ملی؟ وہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو ملی، اللہ نے اس کے اسباب مہیا کیے، اس کے ذرائع مہیا کیے، تب ہم کو وہ چیز ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی اور زندگی کے وسائل دیے، لیکن یہ کہا کہ تم ہمارے بندے ہو اور یہ چیزیں ہم تم کو دے رہے ہیں، لیکن تم یہ ہمارے کہنے کے مطابق استعمال کرو گے تو ہم اس کا معاوضہ تم کو آخرت کو دیں گے، جہاں اتنی لمبی زندگی ہوگی، کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہوگی، جہاں تم میں اگر ہم نہ دیں گے تو کہاں سے ملے گا؟ وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں نہ کوئی کپڑا کاٹنے والا ہوگا، نہ کوئی کپڑا سینے والا ہوگا، نہ زمین کے اندر سے نکالنے والا ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، وہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ دے گا وہ ملے گا۔ تو بھائیوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں، ہم نے اللہ کے اپنے کو حوالے کیا، حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، ہماری فائدے کے لیے کر رہا ہے
کہ تم اگر ہمارا شکریہ ادا کرو گے، ہم کو مانو گے تو ہم تم کو مانیں گے. مانیں گے کیا؟ تم کو ہم پھر نعمتیں دیں گے آخرت میں، جہاں تمہارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا وہاں راحت حاصل کرنے کا. وہاں کوئی ذریعہ نہیں ہوگا راحت حاصل کرنے کا سوائے جو اللہ تعالیٰ دے دے. تو اللہ تعالیٰ کے دینے کے لیے ہم کو اس کی کہنے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. وہ یہ ہے اس میں ایک عبادت ہے اور دوسرے معاملات ہیں. عبادت میں صاف صاف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، 5 ہے، 4 ارکان ہیں، یہ عبادت کے ہیں. اور معاملات ہیں، کیسے حرام حلال کا فرق بتایا گیا ہے ہم کو، کیا باتیں حرام ہیں، کیا باتیں حلال ہیں. حرام باتوں سے منع کیا گیا ہے، جو چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، جو بدی ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے. اور جو اچھی ہیں، نیکی کی ہیں اور اخلاق کی اور شرافت کی ہے، ان کا حکم دیا گیا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے دماغ سے بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم اخلاق سے بات کریں، دوسرے کی ہمدردی کریں، دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، دوسرا ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور اسی طرح ناجائز طریقے سے کمائی نہیں، ناجائز طریقے سے خرچ نہ کرنے، دونوں بات. ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز طریقے سے خرچ کرنا دونوں منع کیا گیا ہے. ہم اس کو بھول جاتے ہیں، بہت کرتے ہیں تو جائز طریقے سے کما لیتے ہیں، لیکن خرچ ناجائز طریقے سے کرنے لگتے ہیں. یہ اسراف جو ہم کرتے ہیں، شادیوں میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سارا طریقے سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور اس خرچ کے لیے قرض لیتے ہیں اور سودی قرض لیتے ہیں اور سود میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی ایک گناہ کیا کئی گنا یعنی ایک اصراف کرتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے کہ بے ضرورت خرچ نہ کرو. ضرور خرچ کرو، تمہاری جو ضرورت ہے اس کو ضرور خرچ کرو، لیکن ضرورت زائد محض شہرت کے لیے، محض نامزدی کے لیے، محض دکھاوے کے لیے، یہ بڑا ہے، اس سے منع کیا. ہاں تمہاری ضرورت ہو ضرورت خرچ کرو، لیکن بیکار بہاؤ نہیں، بیکار ضائع نہ کرو. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بیکار ضائع کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں، بلکہ اس اسراف کے لیے سودی قرض لیتے ہیں تو سود میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈبل گنا ہو جاتا ہے. ایک تو اسراف کیا، پھر سود لیا، اور سود کو اللہ نے اتنا برا کہا ہے کہ آدمی ڈر جائے. جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نہیں مانتے، تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو. اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنی سخت بات ہے، سن کے آدمی دہل جائے. ایک معمولی افسر آپ سے کہہ دے کہ ہم سے تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہم تیار ہو لڑو. دیکھیں تم جیتتے ہو یا ہم جیتتے ہیں، ہم سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے اور کوشش کریں گے اس کو نظام کرنے لگیں گے. ایک افسر اگر کہہ دے گا، اللہ یہ کہے کہ پھر ہم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، معمولی بات ہے، معمولی بات. اللہ تعالیٰ یہ سب چھین سکتا ہے ہم سے جو ہمارے دنیا میں ہے. آخرت تو بڑی چیز ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جیسا کیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک زدہ برابر اگر تم نے نیکی کی ہے تو تم دیکھو گے قیامت میں اس کو، اور ایک زدہ برابر اگر تم نے برا کام کیا ہے تو وہ بھی تمہیں نظر آئے گا آخرت میں. تو اس لیے ہم جب مسلم ہیں، اپنے کو ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو ہم کو اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ کی بات ہم کو کیسے معلوم ہوئی؟ اللہ کی کتاب سے معلوم ہوتی ہے. اللہ نے اپنی کتاب کو متعلق طے کر دیا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے، تو رہے گی ہمیشہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ تو جو ضرورت ہو اس کے بعد فائدہ اٹھا سکتے ہو. دوسرے یہ حدیث شریف ہے، اللہ نے اپنی نبی کو سب باتیں بتا دی اور کہا یہ نبی تم سے جو بتائیں وہ ہمارا بتایا ہوا ہے، ان کے کہنے کو عمل کرو. اسی لیے ہمارا دین جو ہے دین اسلام
وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے. قرآن حدیث ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. تو بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو عبادات ہی میں ہم لوگ کا ہوتا ہے، عبادت بھی صحیح طور پر نہیں کرتے. اس کے بعد معاملات میں تو ہم مانی کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. معاملات میں تو ہم اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں کئی واقعے بیان کیے گئے ہیں اس بات کے کہ آدمی نے پرواہ نہیں کی اللہ کی تو اللہ نے سزا دی. ایک واقعہ بیان کیا اللہ نے سورہ کہف میں کہ دو شخص تھے، ایک بہت بڑی جائیداد تھی، بڑے درخت تھے، اس میں کھیتی تھی اور سب، بہت بڑا زمیندار تھا. اور ایک کم درجے کے زمیندار تھا. دونوں جا رہے تھے فصل کاٹنے کے لیے، فصل آئی ہوئی تھی. تو وہ چھوٹے زمیندار نے، وہ زیادہ ایمان والا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو سب دیا ہے، اس میں تم غریبوں کا بھی حصہ کچھ رکھو. ان کا ہم نے محنت سے حاصل کیا ہے، ان کا آخرت میں تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، ان کا آخرت میں بھی ہم کو ملے گا. یہ ہم نے محنت کیا. بس یہ اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند. کیا ہوا کہ جب پہنچا وہاں اپنے وہی جائیداد میں، دیکھا کہ رات کو ایسی آندھی آئی، ایسی تباہی آئی کہ سارا باغ اکھڑ کر سب گئے، ہر چیز ٹوٹی پھوٹی سب. اب وہ اب افسوس کرنے لگا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی. لیکن اب غلطی اور سوچنے سے کیا فائدہ، سب برباد ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی قرآن مجید میں یہ واقعہ سنا کر کہ یہ ہے یا اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ کا عذاب آتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے فوراً، ورنہ عذاب کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، ثواب اور سزا کے لیے آخرت رکھی ہے. یہاں دنیا میں اللہ عام طور پر سزا نہیں دیتا گناہوں کی، اس کو لکھ لیتا ہے، لکھوا لیتا ہے. اللہ کا لکھ جاتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں تاکہ آخرت میں اس کا حساب ہو. یعنی لیکن بعض میں ایسے گناہ ہوتے ہیں، تکبر کا گناہ، تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہوتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہمیں مل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ابلیس کا واقعہ سنایا کہ وہ تکبر کی وجہ سے اس کو جنت سے نکلنا پڑا. اس نے یہ کہہ دیا تھا ہم بڑے ہیں اور آدمی چھوٹا، آدم چھوٹے ہیں، یہ مٹی سے بنے ہیں، ہم آگ سے بنے ہیں، ہم نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بدتمیزی کرتے ہو، تکبر تو سزا دی اللہ نے. تو بھائیو، ہمیں ان دونوں چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، عبادات کرنی اور معاملات. زندگی ہم کیسے گزاریں، کھانے پینے میں اور کمانے میں، ان سب میں ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ناجائز کام نہ کریں. ناجائز کام کرنے سے چاہے یہاں اللہ تعالیٰ یہاں قرآن سزا نہ دے، لیکن آخرت میں خطرہ برداشت رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی ہمارے لیے رکھی ہے کہ آدمی سے اگر بھول چوک سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، توبہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ آدمی اگر شرمسار ہو، نادم ہو اور اللہ سے کہے اللہ ہم سے خطا ہوئی، ہم معاف کر دیجیے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آدمی بھول جاتا ہے یہ بھلا ہوا ہو. تو بھائیوں، ہمارے معاشرے کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ڈر لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیے معاشرے میں جو خرابیاں ہمارے آ گئی ہیں، جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتے ہم، بالکل بس اپنی پسند کو دیکھتے ہیں، جی کو دیکھتے ہیں، ہمارا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں، جس کے اندر بھی کچھ اپنا فائدہ سوچ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ کتنے مسائل ہیں، کتنی تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں اتفاقی نہیں ہیں. جو گناہ ہوتے ہیں
ان کی وجہ آدمی کی معصیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے مصیبت کا سبب ہے جی کو وہ آپ کثیر کہ تم کو جو مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہت چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ تمہیں ہر بات پر اگر تمہیں سزا دینے لگے تو تم زندگی نہیں رہ سکتے۔ تو یہ مصیبتیں جو ہیں، بیماریاں ہیں، حوادث ہیں اور دشمنیاں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاقی نہیں، یہ گناہوں کی سزا جو دنیا میں اللہ دیتا ہے وہ ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہاں معاشرہ راستے سے، حق راستے سے بہت بھٹکا جا رہا ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہوتی ہیں، اور دو ایک واقعات بھی، کئی واقعات اللہ نے قرآن میں سنائے اس کے، اور یہ بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے شفقت اور رحم کا یہ حال اللہ نے کیا کہ ہم کو اس سے کہتا ہے کہ تمہاری جان و مال کو ہم نے خریدا ہے، حالانکہ اللہ نے ہم کو عافیتاً دیا ہے اور ہمارا وہ نہیں ہے تو ہم بیچ کیا سکتے ہیں؟ بیچنے کا بھی حق کیا ہے؟ تو اللہ کا ہی، اللہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کہتا ہے۔ تو ہم کو اس کا سب رکھنا ہے کہ جو کہ اللہ نے ہم کو نعمت کے طور پر دی ہے اس کا ہم حق ادا کریں، شکر ادا کریں اللہ۔ تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے حکم پر چلنا، اس کو اللہ تعالیٰ شکر کہتا ہے۔ شکر کرو، اللہ کہتا ہے ہمیں تمہاری عبادت کی اور تمہاری نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے تحاشا تعداد میں فرشتے اور مخلوقات ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو، صرف انسان ہے اور جن ہے جو کبھی چاہتے ہیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں نہیں کرتے۔ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے پھر امتحان کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ان میں کون واقعی نیک ہے کون بد ہے۔ تو ہم کو اپنی اصلاح کی ضرورت، ہم اپنے متعلق بھی کرتے ہیں، اپنا کہتے ہیں ہم الگ نہیں ہیں آپ سے، آپ کی طرح ہم بھی ہیں۔ ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں اور گناہوں سے بچیں، حرام سے بچیں، حلال پر اتفاق کریں، چاہے تھوڑی ہمیں اپنی دشواری ہو، تھوڑی کمی ہو، لیکن اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ آخرت میں ہم کو اس کے عوض میں بہت نعمتیں ملیں گی، بہت آرام اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، ہم کو مسائل سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مسائل سے بچاتا ہے۔ اور 3 آدمیوں کا واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 آدمی کہیں پہاڑی علاقے میں گئے ہوئے تھے، ایک غار تھا، اسے بیٹھ کے اپنے کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہوں گے چائے کے لیے، وہ اتفاق سے وہ زلزلہ سا آیا، کچھ ہوا، ایک پتھر آ کر ایسا وہاں رک گیا کہ منہ بند ہو گیا غار کا۔ اب بھی لوگ بڑے پریشان، کیسے نکلیں؟ یہاں جب آواز لگائے تو آواز ہی نہیں پہنچے گی، کہاں پہنچے گی آواز؟ ایسے دور دراز باغات میں پھنس گئے، اب کیا کریں؟ تو ان کا بھائی سوائے اللہ ہی کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا، تو کیا کریں؟ ان کا بھائی اپنی نیکیوں کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرو۔ ان تینوں نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا۔ ایک نے یہ کہا کہ پروردگار، ہم اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتے تھے، باپ بہت معذور ہو گئے تھے، تو ہم جانور چلاتے تھے، آ کر دودھ پیش کرتے تھے، دودھ کام چلتا تھا، تو ہم یہ کرتے تھے کہ دودھ لے جا کے پہلے اپنے باپ کو پلاتے تھے، ماں باپ کو، اور اس کے بعد پھر خود اور دوسرے لوگ دیتے تھے، لیکن پہلے ان کو ہم ترجیح دیتے تھے۔ ایک بندہ ایسا ہوا کہ دودھ لے کے آئے تو وہ سو گئے تھے، اور ان کو تھکے ہوئے بیچارے کمزور تھے، جگانا مناسب نہیں ہوا، ہم دودھ لیے کھڑے رہے، تو رات گزر گئی، اور صبح کے قریب ان کے یہاں کھلی، ان کا بھائی تم نے دودھ ہم کو نہیں دیا، جیسے حاضر دودھ تم لیے کھڑے، اللہ اگر ہم نے یہ کام اچھا کیا ہے آپ کی نظر میں تو ہم کو رات کی اس مصیبت سے نجات دے۔
بس وہ اتنا کہا تھا کہ ذرا سا حرکت ہوئی اور وہ غار کا جو پتھر تھا تھوڑا سا کھسک گیا. دوسرے نے کہا، دوسرے نے اپنے ایک اس کا نیکی کا واقعہ سنایا کہ ہمیں ایک لڑکی سے محبت تھی، بہت زیادہ غریب تھی اور ہم اس سے غلط کام کرنا چاہتے تھے، اور بالکل ہم غلط کام اس کو ضرورت پڑی اس نے آ کے ہم سے مدد مانگی. ہم نے مدد اس کو دی اور کہا کہ مگر مدد ہم چلا لیں گے، اور ہم قریب تھا کہ ہم بری حرکت کرتے کہ اس نے کہا اللہ سے ڈرو. بس ہم نے سن کر تھما لیا. ایک بندگار اگر یہ کام اچھا ہے آپ کی نظر میں تو آپ کو نجات دے دیں. تو غار کا پھر وہ پتھر تھوڑا ہو سک گیا. تو تیسرے نے کہا کہ بندگار ہم جانور پالتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، تو مزدور بھی ہم رکھتے تھے. ایک دن مزدور اپنی مزدوری لے لیے بغیر چلا گیا. ہم نے اس کی مزدوری محفوظ رکھی اور وہ نہیں آیا، بہت لمبی مدت تک نہیں آیا. کئی سال کے بعد وہ آیا. اس نے کہا کہ ہم نے فلاں دن آپ کا کام کیا تھا، جلدی میں چلے گئے تو مزدوری دے دی تھی، وہ ہمیں دے دی. ان کا یہ سب جو جانور سب نظر آ رہے ہیں سامنے، یہ سب تمہاری مزدوری. ان کا بھائی مذاق نہ کیجیے، ہم تمہاری مزدوری دے دیجیے تو یہ تمہاری مزدوری. اس لیے ہم نے یہ کیا کہ اس کے پیسوں کو اس کے اجرت کو ہم نے لگا دیا کاروبار میں، اور وہ کاروبار اتنا بڑا کہ اس سے بہت سے جانور ہو گئے. وہی ہم نے کہا یہ سب جانور تمہارے لے جاؤ، اسے تمہاری مزدوری کو ہم نے دیا. تو وہ دعا دیتا ہوا لے گیا. تو کام ہم نے ایسا کیا ہے. پھر پتھر ندی اتنا کھسک گیا کہ اس میں سے نکل سکتے تھی، وہ اس سے نکل گیا. یہ نیکی کا دیکھیے، نیکی کی اثر پڑتا ہے. نیکی دیکھا یعنی وہ ایسے راہ میں پھنس گئے تھے. وہ ایسا ہوتا ہے پتھر پتھر پہاڑ میں چٹان کھسک کے آ جاتی ہے، پیٹک جاتی ہے. تو کون بچا سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے بتایا اور ان نیکیوں کے بچایا. تو نیکیوں کا فائدہ آدمی کو اس دنیا میں ملتا ہے، وہ آخرت میں تو اللہ نے وعدہ کیا باقاعدہ. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا بھی یہاں بھی ملتی ہے. یہاں کم ملتی ہے لیکن یہ کہ یہاں بھی مل جاتی ہے. اس کے بھی واقعات ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو باغ والے کا واقعہ سنایا کہ اس نے تکبر کی بات کہی تھی. اللہ کو نظر انداز کر کے بجائے پھر کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم کو اللہ نے یہ سب دیا. اس نے کہا ہم نے محنت سے کیا تھا. شرم نہیں آتی کرتے ہوئے محنت سے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کرتا تو کہنے تو کوئی ملتا. اور یہ اس طرح کی ایک اور واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں سنایا سورہ کہف میں، سورہ نون میں. تو یہ اللہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور سارا سامان پیدا کیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کرتے ہو تم ہم سے وعدہ کر چکے ہو آدم کے جسم سے نکالنے پر کہ ہم جس کو مانیں گے اور تیرے کہنے پر عمل کریں گے. تم وعدہ کر چکے اور بھول گئے ہو تو ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں اپنے کتاب میں کہ تم نے وعدہ کیا ہے، اب تم اس پر عمل کرو ورنہ بھگتو گے. تو بھائیو، ہم جو کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم یعنی اللہ کے حوالے کر دینے والا، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا ہے اپنے نام میں، تو پھر ہمیں اس کو اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرنا چاہیے. اور وہ صورت یہی ہے، قرآن حدیث موجود ہے. قرآن مجید ہم نہیں اگر سمجھ سکتے تو سمجھنے والے موجود ہیں. ہم معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے کو ناپسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں. حلال حرام، حلال کیا ہے جس کو اللہ نے جائز کہا، حرام کیا ہے جس کو اللہ نے ناجائز کہا. جو چیز بھی ہو، مال ہو یا عمل ہو، سب میں وہ چیز چلے گی.
معاملات میں اور معیشت میں سب چیزیں بھی ہیں. تو بھائیوں معاشرے کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. معاشرہ یہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل کی زندگی گزارتے ہیں, آپس میں مل جل کی زندگی گزارتے ہیں, معاشرہ کہلاتا ہے. ایک تو اپنا ذاتی عمل ہے, وہ عبادات میں ضائع ہوتا ہے, عبادت میں ضائع ہوتا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, خود کر رہے ہیں. اور معاملات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہم معاملہ کرتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ہے اور عام زندگی جو ہماری ہے یہ سب معاملات میں آتی ہے. تو ہمیں دونوں میں اللہ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے ناراض ہونے سے ہم کو اپنے کو بچانا چاہیے. ورنہ اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا لکھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے. تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ ہم کو بچائے ایسے موقع سے کہ ہم اپنی بے بسی کا اللہ تعالیٰ حفاظت کریں, اپنی بے بسی کو محسوس کریں اور سب پہ ہم کچھ کر سکتے. تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم کو جو کچھ بھی آسانی یا نعمت حاصل ہے وہ اللہ کے فضل سے حاصل ہے. اس کے فضل کو ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا. یہ شکر یہی ہے کہ ہم اللہ کو ناخوش نہ کریں. دیکھیے ہم کو سخت گرمی میں پیاس کی حالت میں کوئی ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں آپ کا بڑا شکریہ, ہم بہت پیاسے تھے تو آپ نے بڑا ہمارے ساتھ پریشان کیا. کہتے نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا پانی پلاتا ہے, کتنا پانی اللہ تعالیٰ ہم کو مہیا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے. اس وقت ہم کو کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ کے معنی نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے. تو ہم الحمدللہ کہ نعمتیں جو ہم کو ملی ہوئی اللہ کی طرف سے تو ہم الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کہ تو نے ہم کو یہ نعمت دی, تو نے ہم کو یہ آسانی دی, تو نے ہمارے لیے یہ صورت پیدا کروا دی. جو کچھ ہم کو مل رہا ہے, جو کچھ ملا ہے, سب اللہ کے دیا ہوا ہے. اللہ نے اس کو ہمیں اس کے ذریعے سے دیا. اس ذریعے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ذریعہ حاصل کر رہا ہے. ہم چمچے سے کھا رہے ہوں اور دیکھ رہا ہو آدمی کہ چمچے کو ہم چلا رہے ہیں تو سمجھے گا چمچہ ان کو کھلا رہا ہے. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم چمچے کو اصل سمجھ رہے ہیں, حالانکہ چمچہ خود کچھ نہیں کر سکتا. چمچے کو جو ہاتھ اس کو جس طرح ہلائے گا ویسا ہلے گا, چمچہ کیا کرے گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چمچے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. ہماری ساری زندگی جو ہے وہ چمچے والی زندگی ہے. ہر شخص ہمارا ہے کہ ہم نے محنت کی, ہم نے کی. اللہ تعالیٰ نے لیتا تو ہم کر لیتے. تو ہمیں چمچے والی زندگی نکالنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ شکر پر بہت دیتا ہے. فرمایا قرآن مجید میں کہ نہیں سکر تم لازیدن لگو, تم اگر شکر کرو گے تو ہم اور بڑھا کے دیں گے, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بھی سخت ہوگا. تو بھائیو ہمیں اپنے معاشرے میں جو خرابیاں ہمارے بہت آ گئی ہیں اس کی بہت اصلاح کی ضرورت ہے. نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن اور بہت سی چیزوں میں بڑی کوتاہیاں ہم نے ہیں. حلال حرام کا فرق نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے حق کے خلاف اپنے جی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اللہ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے اور سچا اور پکا اور مخلص مسلمان بننا چاہیے, صحیح مسلمان بننا چاہیے کہ جو واقعی اللہ کے کہنے کے مطابق عمل کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے. ہم بہت بڑی باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں, ہم کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے کو صحیح بنائیں بالکل. اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے, انشاءاللہ اسی میں نفع ہے دنیا کا بھی اور آخرت میں تو ہے ہی. آخر دعوانا الحمدللہ.